ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم كدأب آل فرعون والذين من قبلهم. کداب کاف تشبیہ کے لیے آتا ہے، القاف للتشبیہ، جیسے دعب حالت، داب کا لفظ حالت کے لیے بھی آتا ہے، چال طور طریقہ، عادت کے لیے بھی آتا ہے. جیسے کہتے ہیں نا فلان ھذا دأبہ، یہ فلاں بندے کی عادت ہے، فلان ھذا دأبہ. تو دأب اس کا ایک معنی حالت اور دوسرا معنی شان. کدأب آل فرعون، آل فرعون کی حالت کی طرح، آل فرعون کی حالت کی طرح. مطلب یہ ہے کہ یہ جو پیچھے تذکرے آ رہے ہیں نا، ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم، جن کے بارے میں فرمایا یہ مکے کے کافر، ان کی حالت اور چال بھی کدأب آل فرعون، فرعون کی چال کی طرح ہے. والذین من قبلہم، یعنی کدأب آل فرعون، کدأب الذین مراد ہے، واو عطفہ ہے، والذین اور ان لوگوں کے حال کی طرح ہے، کیونکہ یہ کدأب جو ہے اس پر دأب ان پر عطف ہے، اور ان لوگوں کے حال کی طرح ہے. من قبلہم، جو ان سے پہلے تھے. کذبوا، انہوں نے جھٹلایا، بآیاتنا، ہماری آیات کو. فأخذ، تو پکڑ لیا، ہم ان کو، اللہ اللہ نے. فأخذهم اللہ، تو اللہ نے ان کو پکڑ لیا. بذنوبہم، ان کے گناہوں کی وجہ سے. یہ با جو ہے یہ سبب اور وجہ بتا رہی ہے. بذنوبہم، ان کے گناہوں کی وجہ سے. واللہ، اور اللہ تعالی شدید العقاب، بہت سخت سزا والا ہے، بہت سخت عذاب والا ہے. یہ جو آیت کریمہ ہے تو اس میں مکے کے کافروں کی حالت، ان کا اپنے پیغمبر کے ساتھ معاملہ بالکل اسی طرح اللہ بیان کر رہا ہے جیسے فرعون اور اس کے پیچھے چلنے والے لوگوں کا معاملہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھا. لفظ فرعون اور دوسرا لفظ یہاں آل اتباع کے معنوں میں بھی آتا ہے اور اہل کے معنوں میں بھی آتا ہے. یہ پہلے بتایا نا آپ کو میں نے کہ نہیں، اہل اور اتباع، اہل گھر والے، آل محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے، آل محمد
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار اتباع محمد، تو آل فرعون کے پیروکار، کیونکہ اس کی نسل نہیں تھی۔ فرعون لفظ جو ہے ملک مصر کا جو بھی بادشاہ ہوتا اس کے لیے بطور علم اور نام کے یہ لفظ استعمال کیا جاتا۔ مصر کا جو بھی بادشاہ ہوتا اس کو فرعون کہا جاتا تھا۔ اسی لیے بعض لوگوں نے یہ ایک محاورہ ہی بنا لیا، لِكُلِّ فِرْعَوْنَ مُوسَىٰ، ہر فرعون کے لیے ایک موسیٰ ہوتا ہے جو اس کی فرعونیت کو توڑتا ہے، کیونکہ اس میں رعونت بڑی ہوتی ہے۔ رعونت سمجھتے ہیں نا، اکڑ، تکبر۔ وہ ہمارے وزیر اعظم صاحب کی تقریر میں بھی ایک لفظ تھا، روحانیت۔ کسی نے لکھ کر دیا بیچارے کو، کبھی اس کو رعونت پڑھے، کبھی روحونت پڑھے، کبھی روحان، پتہ نہیں اس کو پڑھنا ہی نہ بیچارے کو ہے۔ حالانکہ رعونت اور روحانیت میں بڑا فرق ہے۔ روحانیت تو ہوتی ہے نا للہیت معنی کر لو، اور رعونت غرور، تکبر، اکڑ، کتنا معنی میں فرق پڑ جاتا ہے۔ اور میں اکثر دیکھتا ہوں یہ ہمارے جو اسکولوں کے، کالجوں کے پڑھے ہوئے لوگ ہیں نا، اردو زبان میں عربی کے کئی الفاظ آ جائیں تو ان کو پڑھنے بھی نہیں آتے اور مطلب کا بھی نہیں پتا ہوتا۔ یہ تو غلطی زبان زد عام ہے نا۔ اسکولوں میں بڑے بڑے پروفیسر امر کو امرو پڑھتے ہیں، امر کو عمر، اور امر لکھے تو عین میم اور را کے ساتھ ہی دونوں جاتے ہیں نا۔ تو فرق کرنا ہو کہ عمر کس کو پڑھنا ہے اور امر کس کو پڑھنا ہے، جس کو امر پڑھنا ہے اس کے آگے واو لکھ دی جاتی ہے تاکہ فرق رہے، یہ عمر نہیں امر ہے۔ اور ہمارے پروفیسر حضرات ماشاءاللہ، مدرسے تو ان کے لیے ہوئے جہالت کی یونیورسٹیاں، اور یہ علم و عرفان کے سمندر میں غوطہ زن ہونے والے لوگ یہ امر کو امرو پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نصیب کرے۔ ہم تو ان کے خیر خواہ ہیں، ہماری کسی کے ساتھ کوئی ذاتی دشمنی، عناد نہیں ہے۔ حق میں وقت اچھا کام کرے، ہم اس کے اچھے کام میں اس کے ساتھی ہیں۔ غلط کام کرے تو اس کو نصیحت کریں گے، اس کی خیر خواہی کریں گے، اس کو دین کا مسئلہ بتائیں گے، یہ ہمارا کام ہے۔ اہل الحدیث ہمیشہ سے اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے، اللہ کی کتاب اور شریعت کے لیے، اپنے حاکموں کے لیے اور عوام الناس کے لیے مخلص ہوتے ہیں، کیونکہ انہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان معلوم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین النصیحہ، دین نصیحت ہے۔ نصیحت خلوص کو کہتے ہیں، نصیحت خلوص۔ یہ خلوص آپ کو اہل علم میں آئے گا، اور جو اہل علم کے دشمنان میں خلوص نہیں ہے، وہاں فلوس ہے۔ فلوس سمجھ لیں نا، وہ جس کا رونا رو رہے ہیں، روزی، کرپشن، پیسہ۔ محدثین کہیں آپ پڑھیں گے رجال کی کتابوں میں نا، جو راوی کسی کام کا نہ ہو کہتے لیس بفلسن، ایک کوڑی بھی اس کی قیمت نہیں ہے، یہ ایک پائی پیسے کا بھی نہیں ہے۔ لیس بفلسن، فلسن جمع فلوس۔ تو یہ لوگ فلوس کے پیچھے دوڑتے ہیں اور
اہل الحدیث علماء اور طلبہ خلوص کو دیکھتے ہیں۔ قالوا لمن، صحابہ نے کہا خلوص کس کے لیے؟ للہ ولرسولہ ولأئمۃ المسلمین ولکتابہ ولأئمۃ المسلمین وعامتہم۔ یہ 5 مقام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خلوص کے بتائے ہیں، اور ان میں سے ایک کیا ہے؟ وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ، مسلمانوں کے حکام۔ اللہ یہ اگر وہ کسی صریح کفر کا مرتکب ہو جائے اور اس کو بتایا جائے پھر بھی نہیں مانتا، اتمام حجت کر دی جائے پھر بھی نہ مانے، وہ تو دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ تو علماء نصیحت کرتے ہیں۔ تو بات یہ کر رہا تھا کہ ایک محاورہ بن گیا لِكُلِّ فِرْعَوْنَ موسیٰ۔ تو فرعون کس کو کہتے ہیں؟ ملک مصر کے فرما روا اور بادشاہ کو فرعون۔ اسی طرح روم کا جو بادشاہ ہوتا تھا اس کو قیصر، روم کے بادشاہ کا علم اور لقب کیا تھا؟ قیصر۔ اور فارس کے بادشاہ کا نام کسریٰ۔ فرعون اور قیصر و کسریٰ یاد رہے گا۔ فرعون مصر کے جو بھی حاکم ہوتا اس کو کیا کہتے؟ فرعون۔ اور روم کا جو بھی بادشاہ ہوتا اس کو کیا کہتے؟ قیصر۔ فارس کا جو بھی بادشاہ ہوتا اس کو کسریٰ کہتے تھے۔ والذین من قبلہم، ان کافروں کا حال آل فرعون کا کی طرح اور ان لوگوں کی طرح جو ان سے پہلے، جیسے نوح علیہ السلام کی قوم، عاد علیہ السلام کی قوم، سمود علیہ السلام کی قوم، ابراہیم علیہ السلام کی قوم، لوط علیہ السلام کی قوم۔ یہ جو پہلے لوگ گزر گئے اس سے مراد یہ دوسرے نبیوں کی امتیں۔ پھر بتایا کہ حالت تھی کیا؟ کذبوا بآیاتنا، ان لوگوں نے ہماری آیات کی تکذیب کی، ہماری آیتوں کو جھٹلایا۔ پچھلے سبق میں آپ کو بتایا گیا کہ آیات 2 طرح کی ہوتی ہیں، آیات کونیہ اور آیات شرعیہ۔ تو آیات کونیہ کے بہت قلیل لوگ منکر تھے، تقریباً سب کافر عرب میں مانتے تھے کہ چیز کا خالق اللہ ہے، ہر چیز کا مالک اللہ ہے، ہر چیز کا رازق اللہ ہے، مدبر الامور اللہ ہے، مردہ سے زندہ اور زندہ سے مردہ کو پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ یہ توحید ربوبیت مکے کے کافر، مشرک، آس پاس کے رہنے والے دیگر کفار کوئی بھی اس کا انکاری نہیں تھا۔ تو یہ کائنات کی علامات ہے نا، آسمان، زمین، بارش کا برسنا، دن رات کا آنا جانا، ہواؤں کا پھرنا، یہ کہکشائیں، ستارے، سورج، چاند، یہ ساری آیات کائنات کی ہے نا، یہ آیات کونیہ ہے۔ تو یہاں سے اصل مراد آیات شرعیہ ہیں، کیونکہ جو آیات شرعیہ ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی اس وحی کا نام ہے جو رسل لے کر آئے علیہ السلام، جو پیغمبر لے کر آئے۔ تو آیات شرعیہ سے مراد وہ وحی جو پیغمبر لے کر آئے، پیغمبروں کی لائی ہوئی وحی کو جھٹلانا اور نہ ماننا، یہ طریقہ فرعون
قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، قوم ابراہیم و لوط، ان کا طریقہ تھا، وہ نبیوں کی باتوں کو نہیں مانتے تھے۔ انبیاء کے مقابلے میں کس کو رکھ لیتے تھے؟ اپنے باپ دادا کو، اپنے باپ دادا کو کہا کرتے تھے بل نتبع ما وجدنا علیہ آباءنا، ہم تو اس چیز کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا۔ وہی کے مقابلے میں باپ دادا کو رکھ لینا، یہ بھی دأب آل فرعون اور دأب من کان قبلہم ہی ہے۔ کئی لوگ کہتے ہیں جی وہ ان کے باپ دادا تو کافر تھے نا، تو ہمارے باپ دادا مسلمان ہیں، تو اس لیے ہم آباء و اجداد کے پیچھے چلیں گے کہ وہ مسلمان ہیں۔ جب اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی چیز کے مقابلے میں باپ دادا کو رکھ لیں، خواہ وہ مسلمان ہو یا کافر ہو، اس کی اسلام میں اجازت نہیں ہے۔ کئی لوگ جو ہیں وہ تقلید کو واجب سمجھ کر کرتے ہیں کہ ہمارے جو باپ دادا ہے نا، بزرگ تو بزرگوں کو ماننے والے، حالانکہ ہم بھی کبھی کسی بزرگ کا انکار نہیں کرتے، بلکہ ہم تو کہتے ہیں وہ بزرگ تو بڑی چیز ہے، ہم تو آپ کو بھی مانتے ہیں۔ ہمارا حسن میرے پاس بیٹھا، میں تو اس کو بھی مانتا ہوں، حبیب کو بھی مانتا ہوں، میں تو ان چیزوں کا منکر ہی نہیں ہوں، لیکن ہم کیا کہتے ہیں؟ حبیب کو حبیب ہی مانو، حسن کو حسن ہی مانو، ان کی بات کو اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں مت رکھو۔ جب تمہیں پتا چلے کہ یہ اللہ کی اور اللہ کے رسول کی بات ہے، پھر نہ وہاں کوئی حبیب ہے اور نہ کوئی حسن ہے، نہ کوئی حسین ہے، اور نہ ہی جو ہے نا وہ کوئی ابو حنیفہ ہے، نہ مالک ہے، نہ شافعی ہے، نہ احمد ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں کسی کی بات کو قبول نہیں کیا جا سکتا، وہ ان کی بات وہی ہے۔ وہی کے مقابلے میں لوگوں کی آراء، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی۔ لیکن لوگ باپ دادا کو مانتے۔ آپ نے ایک نام سنا ہوگا شاید، کراچی سے آنے والے بھائی خاص طور پہ، مولوی منظور مینگل صاحب، آئی کل آ رہے ہیں، وہ لائیو بھی آتے ہوتے ہیں۔ بدین شہر میں تقلید کے عنوان پر ان سے مناظرہ طے کر لیا گیا۔ ہمارے ماشاءاللہ ڈاکٹر عبدالحفیظ سمو حافظہ اللہ تعالی وسلم، بڑی مسلک کی غیرت رکھنے والا بندہ ہے، دوست ہے ہمارا، جمعیت اہل حدیث سندھ کے کرتا دھرتا ہے۔ انہوں نے قاضی عبدالرشید صاحب سے رابطہ کیا، میرے بھی وہ غائبانہ دوست تھے، تو ان کو بار بار انہوں نے تاکید کی میرے والے سے کہ اس کو ضرور ساتھ لے کر آنا۔ خیر ہم وہاں گئے، ایک ان کے مفتی حبیب اللہ صاحب کراچی میں، بزرگ آدمی، وہ صدر مناظر، اور منظور مینگل صاحب مناظر طے پائے۔ کچھ مدرسین تھے جامعہ فاروقیہ کے ساتھ، وہ معاون۔ ابھی امام نے سامنے بیٹھے ہی تھے نا، میں کتابیں لگا رہا، تو مولانا یحییٰ گوندلی رحمۃ اللہ علیہ نے ادھر سے اعلان کرنا تھا اپنے پینل کا، تو اس نے نا بڑی ہوشیاری چلاکی، وہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ مجھے انگلش بھی آتی ہے، مجھے عربی بھی آتی ہے، مجھے باقی زبانیں بھی بڑی آتی ہیں، جس زبان میں جی چاہے میرے سے بات کرو۔ وہ بڑا تیزی سے نا اس نے کہا ہمارے نزدیک
ائمہ اربع میں سے کسی ایک کی تقلید واجب ہے، واجب کی ضد حرام ہے، تم لکھو تقلید حرام ہے۔ ہمارے قاضی عبدالرشید صاحب اٹھنے لگے، انہوں نے کہا آپ تشریف رکھیں، ابھی مناظرہ شروع نہیں ہوا، آپ کو اس وقت میں بلاؤں گا جب مناظرہ شروع ہوگا، ابھی مجھے ذرا مینگل صاحب سے تو زور آزمائی کر لینے دو۔ میں نے کہا حضرت آپ نے کہا کہ ائمہ اربعہ میں سے کسی ایک کی تقلید واجب ہے اور واجب کی ضد حرام ہے، جتنے آپ کے ساتھ مدرسین اور مفتی آئے ہوئے ہیں نا، جتنی کتابیں لے کے آئے ہوئے ہو، کسی کتاب میں سے اپنے مسلک کی کسی کتاب میں سے دکھا دو کہ واجب کی ضد حرام ہے، میں بھی لکھ دیتا ہوں۔ مینگل صاحب کو لینے کے دینے پڑ گئے، چپ بالکل، وہ جو اچھل کود تھی ختم ہو گئی۔ ایک بندہ کھڑا کر، مدرس تھا، وہ پتلا سا لمبا سا تھا، اور رحیم یار خان کا تھا، وہ بولنے لگ گیا، میں کھڑا ہوا، میں نے سپیکر پکڑ لیا، میں نے کہا مولانا جتنا شور کرو گے اسے زیادہ کروں گا، جو سوال میں نے مینگل صاحب کے سوال پر اٹھایا ہے، جب تک اس کا آپ نے جواب نہ دیا مناظرہ نہیں آگے چلے گا، پہلے اس کا جواب دو یا معذرت کرو کہ آپ سے غلطی ہو گئی ہے، دونوں میں سے ایک کام ضرور کرو، تاکہ مینگل صاحب کی علمیت کا، تو میں نے کہا مجھے ابھی پتہ چل گیا، فقہ حنفی میں سمجھ لو فرض اور واجب میں فرق ہے، جو دلیل قطعی سے چیز ثابت ہوتی ہے اس کو وہ فرض مانتے ہیں، اور جس میں ظن آ جائے دلیل ظنی سے اس کو واجب سمجھتے ہیں۔ ایسے ہی جو دلیل قطعی سے جس کی ممانعت ہے وہ حرام ہے، دلیل ظنی سے آئے تو وہ مکروہ تحریمی ہے، تو واجب کے مقابلے میں کیا بنا؟ مکروہ تحریمی۔ تم یہ رامیہ کر لیں، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، واجب کے مقابلے میں کیا ہوتا ہے؟ مکروہ تحریمی، اور فرض کے مقابلے میں حرام بنتا ہے۔ تو مناظرہ نہیں کہ 15 منٹ کے اندر اندر اللہ کی توفیق سے اکٹھے ہوئے، آپ دوبارہ بہانہ بنا لیا جی پولیس آ گئی ہے، مناظرہ نہیں ہوگا جی، تو ادھر سے سامان لپیٹا اور وہ جا رہے ہیں۔ بدین شہر میں بڑی ان کی بےزتی ہوئی، پھر ظہر کے بعد جا کر مولوی اللہ صاحب نے شاید طے کیا ہوا ان کے ساتھ، وہ آئے جی میں بات کروں گا، ان کی اب جو حال ہوا وہ بھی، اس کی ویڈیو بھی موجود ہے، مولانا یحییٰ صاحب اور میں پھر دونوں بیٹھ کے، قاضی صاحب کو نہیں ہم نے آگے کیا، پھر اس سے گفتگو شروع ہوئی، جب آیا تھا تو 8-10 بندے لے کر آیا، آہستہ آہستہ 2-3 باریوں میں ایک ایک کر کے بندے جانے لگے، آخر میں اکیلے حضرت صاحب۔ تو بہرحال یہ باپ دادا کی جو تقلید ہے نا کتاب و سنت کے مقابلے میں، یہ امت کے لیے زہر قاتل ہے، کہ اللہ اور اس کے رسول کو کوئی حیثیت نہ دینا، ان میں تعویلات کرنا، تو جہاد کر کے ان کو پس پش ڈال دینا، اور اماموں کی بات کو سر ماتھے پہ رکھنا۔ اسی لیے فقہ حنفی کے ایک بہت بڑے امام قاضی ابن ابی العز، قاضی ابن ابی العز شارح عقیدہ طحاویہ، یہ بندہ بھی کوئی حنفیوں میں بڑا کوئی معتدل قسم کا تھا، اس کی ایک کتاب چھپ کر آئی، التنبیہ علی مشکلات الہدایہ، التنبیہ علی مشکلات الہدایہ، ہمارے پاس پاکستانی چھاپا بھی ہے اور باہر کا بھی ہے، اس کی بھی ایک چھوٹی سی بات بتانے لگا ہوں۔ تو یہ لوگ بڑے خوش ہوئے، شاید ہدایہ کی کوئی بڑی شاندار شرح آ گئی ہے ہمارے حنفی عالم کی، پتہ نہیں اس کو اندر سے پڑھا بھی ہے کہ نہیں، تو کوئٹہ سے چھاپی گئی، تو شروع میں بڑا تفصیلی مقدمہ لکھا گیا، لیکن بہت تھوڑے دنوں میں ہی چھاپنا بند کر دی، کیونکہ قاضی صاحب نے صاحب ہدایہ کی دھجیاں اڑا دی اس شرح میں۔
التنبیہ علی مشکلات الہدایہ، تو ان کی ایک کتاب ہے الاتباع، کیا نام ہے؟ الاتباع۔ ان کے زمانے میں کسی حنفی عالم نے تقلید پر کتاب لکھی اور امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے بارے میں بڑا غلو سے کام لیا، بڑا غالی قسم کا نظریہ، جس طرح زید کوثری ہے، پتہ نا آپ کو، نام سنا ہوا ہے؟ یہ بڑا متعصب ہے امام ابو حنیفہ کے بارے میں، اس کو مجنون ابی حنیفہ کہا جاتا ہے۔ علماء اس کو کیا نام دیتے ہیں؟ مجنون من مجانین ابی حنیفہ، امام ابو حنیفہ کے مجنوؤں میں سے ایک مجنو ہے۔ اس نے ہر اس روایت کو ضعیف قرار دینا ہے جو امام صاحب کے خلاف ہے، ہر اس روایت کو صحیح بنانا ہے جو امام صاحب کی موافقت میں ہے، یہ ہے مجنون۔ تو اس طرح کا کوئی مجنون تھا جس نے یہ کتاب کو لکھی، تو قاضی ابن ابی العز حنفی عالم نے اس کا جواب دیا، اور کتاب کا نام ہے الاتباع۔ اس کتاب میں لکھا ہے قد غلط، غلا یغلو غلو، قد غلط طائفۃ فی تقلیدہ، ایک گروہ نے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی تقلید میں بڑا غلو سے کام لیا ہے، اور وَلَمْ تَتْرُكْ لَهُ قَوْلًا، امام ابو حنیفہ کی کسی بات کو ترک نہیں کیا، ہر بات کو لیا۔ وَأَنزَلُوهُ مَنزِلَةَ الرَّسُولِ صلی اللہ علیہ وسلم، اور انہیں کہاں بٹھایا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی منزلت اور مقام پر، کیونکہ پیغمبر کا مقام یہ ہے کہ پیغمبر کی کوئی بات ترک نہیں کی جاتی، غیر پیغمبر کی جو بات شریعت کے موافق ہو وہ قبول کر لی جاتی ہے، اور جو شریعت کے خلاف ہو اس کو رد کر دیا جاتا ہے، چھوڑ دیا جاتا ہے۔ بات سمجھے؟ یہ میں نے آپ کو عبارت سنائی تھی نہیں، بیان و تلبیس المفتری کی، یاد ہے کہ ایک انفی دوسرے انفی کا رات میں اسے قسم کھا کر کہا واللہ اقسم لو اکسبارا غیر حانث، سنائی تھی؟ نہیں یاد؟ اس نے کہا کہ امام ابو حنیفہ کے بارے میں اللہ کے نبی آج بھی دنیا میں آ جائیں نا، اور آ کر ان لوگوں کو مخاطب ہو کر کے میں اللہ کا پیغمبر ہوں اور امام صاحب نے اس مسئلے میں غلطی کی ہے، تو یہ امام ابو حنیفہ کو نہیں چھوڑیں گے، پیغمبر کی بات کو رد کر دیں گے۔ اتنے متعصب بات، یہ باپ دادا کی اندھی تقلید کا نقصان ہے۔ ہمارے ایک دوست ہیں قاضی محمد آصف صاحب، گاؤں کے ہمارے، انہوں نے ایک دن بیٹھے تھے، بڑی زبردست بات کی۔ یہ دیہاتوں میں نا زمیندار طبقہ، تو انہوں نے کہا دیکھو دین کا مسئلہ آ جائے نا، باپ دادا کرتے ہیں، اگر ان لوگوں سے کہا جائے تمہارے باپ دادا بہت اچھے تھے، بڑی زمینوں کے مالک تھے، کوئی غریب آدمی دیکھ لیتے جس کا کوئی گھر نہ ہوتا تو اس کو کہتے یار تو جتنی زمین چاہیے ادھر سے لے کے اپنا گھر بنا لے، بولے کئی بنا کے دے دیتے ہیں۔ تو آپ لوگ بھی اپنے باپ دادا کا طریقہ اپنائیں، تو پھر پتہ کیا کہتے ہیں، وہ باپ دادا کو کیا پتا تھا زمین کی کیا ویلیو ہے، وہ تو ایسے ہی سادے لوگ تھے، زمینیں دے کے اوروں کو چلے گئے، ہم سے پوچھو زمین کی کیا ویلیو ہے۔ دنیا داری میں اپنے باپ دادے سے زیادہ سیانے ہیں، اور دین کی بات آ جائے
کوئی ساڈے پڈے وڈیرے ایویں ہی مر گئے، ہمارے باپ دادا کو پتہ ہی نہیں تھا کسی بات کا، حالانکہ نہ وہ دین پڑھے ہوئے، نہ ان کو دین کی الف و با کا پتہ، تو جو کچھ بھی نہیں جس چیز کا پتہ اس میں ان کو امام بنایا ہوا ہے، اور جس کام میں وہ سیانے تھے اس میں کیا وہ بالکل سمجھو کہ دیوانے تھے، عقل ہی نہیں تھی۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کئی آیات دے کر فرعون کی طرف بھیجا تھا۔ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کی بات کو تسلیم نہیں کیا، اس نے اپنے آپ کو پیغمبر کی بات کے مقابلے میں رکھ لیا اور پیغمبر کی ذات پر الزامات لگانے شروع کر دیے۔ سورہ شعراء آیت نمبر 27 میں ہے، اِنَّا رَسُولَكُمْ الَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونَ، یقیناً جو رسول تمہاری طرف بھیجا گیا ہے وہ تو بلا شبہ مجنون ہے، اور کبھی کہتے ساحر ہے، جادوگر ہے۔ یہ الزامات نبی علیہ السلام پر بھی لگے۔ پھر اس نے موسیٰ علیہ السلام کو دھمکانا شروع کیا، تہدید اور دھمکیاں۔ باطل پرست جب حق کے مقابلے میں بات کرنے سے عاجز آ جاتے ہیں پھر دھمکیوں والی راہ اپناتے ہیں۔ کیا کہتا ہے سورہ شعراء کے اندر 29 نمبر آیت، قَالَ لَئِنِ اتَّخَذْتَ إِلَٰهًا غَيْرِي، کہتا اگر میرے سوا تو نے کوئی الہ بنایا نا، لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ، میں تمہیں ضرور جیل میں رہنے والے لوگوں میں سے بنا دوں گا، جیل میں ڈال دوں گا۔ دھمکی کون دے رہا ہے؟ فرعون۔ کسے؟ موسیٰ علیہ السلام کو۔ یہاں سے کیا بات سمجھ آئی؟ فرعون رعونت، غرور، تکبر کا مارا ہوا، کہتے ہیں نا اس کی گردن میں سریا، تو یہ تکبر کا مارا ہوا شخص یہ موسیٰ علیہ السلام کو دھمکاتا اور ڈراتا ہے۔ یہی طریقہ مکے کے کافروں نے بھی اپنایا۔ نبی علیہ السلام کو بھی پہلے الزامات لگائے، مجنون ہے، کبھی کہتے ساحر ہے، کبھی کہتے مسحور ہے، حق سے پھرا ہوا، کبھی کہتے شاعر ہے، جو منہ میں آتے الزامات جڑ دیتے۔ پھر جب آپ کی باتوں کا جواب کوئی نہیں تھا پھر آپ کو تنگ کرنا شروع کر دیا۔ اسی طرح کا ہی رویہ آل فرعون کے طریقہ کار کی طرح کچھ اسلام کا نام لینے والے بھی کر جاتے ہیں۔ جب ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی اپنے موقف پر اور دوسرے کے موقف کو جھٹلانے کے لیے دلیل نہیں ہوتی پھر دھمکیوں پر آ جاتے ہیں، ڈراوے، جیلیں اور غائب کرنے اور اٹھا کر لے جانے کی دھمکیاں۔ یہ طریقہ رہا ہے پرانا۔ علماء اور علماء کے ساتھ چلنے والے لوگ وہ ایسے فرعونوں کے زیر عتاب رہے ہیں۔ تو مسلمان حکام کو تو یہ نہیں چاہیے، بلکہ انہیں تو شکریہ ادا کرنا چاہیے ان علماء کا جو ان کی خیر خواہی کرتے، شکریہ ادا کرنا چاہیے
تو کئی بجائے اس کے کہ وہ شکر کریں وہ علماء کی تضحیق شروع کر دیتے. یہ بریلوی مکتبہ فکر کے بڑے مشہور مفتی منیب صاحب، اب یہ پچھلے دنوں مسئلہ چلا نا رویت حلال کمیٹی کا، اور پھر ایک وزیر صاحب نے کہا کہ یہ کتنے لاکھوں روپے کا فنڈ جو ہے وہ ایک چاند دیکھنے کو اوپر صرف کر دیتے ہیں. مفتی صاحب نے پھر مضمون لکھا، بڑا اچھا مضمون لکھا، پڑھا ہے میں نے اس کو. انہوں نے کہا کہ فواد چودھری صاحب اب تو آپ حکومت میں ہیں، باتیں تو آپ پہلے بھی بڑی کرتے ہوتے تھے، اس حکومت میں نہیں تھے، اب آپ حکومت میں ہیں تو آپ حکومت میں ہیں نا تو آپ حساب نکال لائیں. منیب الرحمان نے جتنا پیسہ آپ لوگوں سے لیا ہے حساب لے آؤ اور میں واپس جمع کرا دیتا ہوں وہ سارا. الزام تراشی، ڈرانا دھمکانا یہ مسلمان حکام کا طریقہ نہیں ہے. علماء بیچارے ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، ہدایت کی خیر خواہی کرتے اپنے اسلاف کے مطابق. امام فضیل بن ایاز رحمہ اللہ کا مشہور قول ہے، ہلیات الاولیاء وغیرہ میں مذکور ہے، کئی کتب عقائد میں بھی ذکر ہوا. وہ کہتے تھے اگر مجھے پتہ چل جائے نا کہ میری فلاں دعا ضرور قبول ہوگی تو میں وہ دعا حاکم وقت کے لیے کروں. غور کریں ذرا، اگر مجھے یقین ہو جائے کہ میری فلاں دعا ضرور قبول ہوگی تو کس کے لیے کروں؟ وقت کے حکمران کے لیے دعا کروں. اس لیے صلاح الامام صلاح العباد والبلاد، صلاح الامام صلاح العباد والبلاد، حاکم کی خیر خواہی، حاکم کی اصلاح یہ بندوں کی اصلاح بھی ہے اور ملکوں کی اصلاح بھی ہے. حاکم وقت درست ہونا رعایا بھی ٹھیک ہوتی ہے اور ملکی حالات بھی بہتر ہوتے ہیں. اس نقطے پہ غور کرو. فصلاح الامام صلاح العباد والبلاد، ملک کب بگڑتے ہیں؟ جب حاکم بگڑتے ہیں. عوام کب بگڑتی ہے؟ جب حاکم بگڑتے ہیں. حاکم درست ہو عوام بھی سیدھی ہو جاتی ہے اور ملک کی صورتحال بھی بہتر ہو جاتی ہے. اگر ہمارا ملک نہیں سنور رہا تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ پھر حکام کو اپنے آپ کو درست کرنا چاہیے. خالی مدینہ کی ریاست کے دعوے نہیں کرنے چاہیے، بلکہ مدینہ کی ریاست میں جو کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے وہ کر کے دکھانے چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاست مدینہ میں عدل انصاف قائم کیا، عبادات قائم کی. کوئی فیصلہ آپ کے پاس آتا، مساجد مرکز ہوتی تھی لوگوں کے معاملات حل کرنے کے لیے. آپ اپنی مسجد میں بیٹھتے تھے، لوگوں کے فیصلے مسجد میں کرتے تھے. کوئی گھروں کے معاملات بگڑ جاتے صحابہ پوچھنے آتے تو مسجد میں بیٹھے ہوتے تھے. ہم نے مسجد کو پیچھے چھوڑ دیا، ایوانوں کو آگے رکھ لیا. بعض حکمران بہت اچھے ہوتے ہیں اور ان کی اچھائی کی وجہ سے ان کی رعایا بھی اچھی ہوتی ہے. شارجہ میں ایک دفعہ گیا، یقین کریں جس بھی چوک پر پہنچتے ہر چوک کے اوپر بڑی عالی شان مسجد تاکہ نماز پڑھنے میں کوئی کسی کو پریشانی نہ ہو. کسی بھی چوک کے قریب ہے آپ بریک لگائیں، گاڑی پارک کریں، مسجد میں آ جائیں.
اس لیے کہ شارجہ کا جو حاکم ہے خود عالم ہے، سلطان القاسمی، جامعہ اسلیہ جہلم بھی انہوں نے بنایا، سنگ بنیاد بھی رکھا، سارا تعمیر کروایا۔ الحمدللہ مجھے بھی وہاں 4.5 سال کے لگ بھگ پڑھنے کا موقع ملا۔ تو بعض حاکم بڑے اچھے ہوتے ہیں، تو ان کی رعایا ان کی تعریف بھی کرتے ہیں اور ان کے لیے دعا بھی کرتے ہیں۔ جب حاکم اچھا ہوگا، قوم سے سلوک اچھا کرے گا، تو قوم دعائیں دے گی، اور ان غریبوں کی دعائیں اللہ رب العالمین قبول کرتا ہے۔ مظلوم کی دعا خاص طور پہ اللہ اور اس کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہوتا۔ اتنے مظلوم لوگ ہیں معاشرے میں، بیچارے رو رہے ہوتے ہیں، ان کے معاملات بگڑ رہے ہوتے ہیں۔ چلو کراچی کی صورتحال ہم کبھی کبھی دیکھتے ہیں نا، جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ 70-80 سالوں سے چھوٹے چھوٹے گھر، جھونپڑیاں، دکانیں بنا کر، اب حکومت نے اس کو نجائز تجاوزات کے نام پر ختم کیا۔ چاہیے تو یہ تھا نا کہ ان غریب لوگوں کے لیے پہلے الگ گھر بنا لیتے، بھئی آپ لوگ یہاں شفٹ ہو جاؤ، یہ جگہ آپ کے لیے نہیں ہے، یہ شار عام تھی یا اس میں بازار کھلے کر رہے ہیں، جو بھی صورتحال ہے، پہلے ان کا انتظام کرتے۔ اب جن بیچاروں کا پہلے نہ گھر کا انتظام، نہ کوئی کاروبار کا انتظام، اور ان کے اڈے چھوٹے چھوٹے بنے ہوئے وہ گرا دیے جائیں، تو وہ دعائیں دیں گے کہ بد دعائیں دیں گے؟ اچھے کام آپ کریں گے، قوم آپ کو دعائیں دے گی، ممبر و محراب سے بھی آپ کے لیے خیر کی آواز ہی نکلے گی۔ لیکن اگر آپ اچھے کام نہیں کریں گے، دیندار طبقے سے عداوت لگا کے بیٹھ جائیں گے، مساجد اور مدارس کا جو نظام ہے اس میں خلل انداز ہوں گے، تو پھر آپ کے لیے دعائیں کہاں سے آنی ہیں؟ دعاؤں کا مرکز تو یہی چیزیں ہوتی ہیں نا، اسلامی مراکز، سینٹر، مسجدیں، مدارس، غریب قوم بیچاری۔ تو فرعون نے جو خرابیاں کی، اسی طرح کی خرابیاں کئی مسلمان حکمران بھی کرنے لگ جاتے ہیں۔ وہ رعایا پر بڑا ظلم کرتا تھا نا، بنی اسرائیل پر خاص طور، بچے ذبح کر رہا ہے، بچیوں کو زندہ چھوڑ رہا ہے، نسل ختم ہو جائے ان کی۔ لیکن اللہ بھی بڑا غفور رحیم ہے نا، تو عزیز ذو انتقام بھی ہے۔ جو پلان اس نے بنایا، اللہ نے اس کے پلان کا بیڑا غرق کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرما کے اسی کے گھر میں پرورش کرائی، یہ ہے سچا الہ۔ وہ بھی انا ربکم الاعلی کہتا تھا، میں تمہارا سب سے اونچا رب ہوں، اور دھمکی لگا رہے لئن اتخذت الہا غیری، مجھے چھوڑ کر اگر تو نے کسی اور کو معبود بنایا، لاجعلنک من المسجونین، جیل میں ڈال دوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی کے گھر میں موسیٰ علیہ السلام کو بھیج کر پرورش کرائی، سرکاری خزانہ خرچ ہوا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے جب اعلان نبوت فرمایا تو دائی بنا کر فرعون کی طرف بھیج دیا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کی حیات میں ہی اس کا بیڑا غرق کر دیا۔ اس لیے کہتے ہیں ہر فرعون کے لیے ایک موسیٰ۔ تو انبیاء اور رسل کی دعوت میں رکاوٹ کھڑی کرنا اور حق بات کا جواب دینے سے عاجز آنے پر دھمکیوں والا اور قتل و غارت والا راستہ اپنانا، یہ فرعون اور اس کے پیروکاروں کی چال اور ان کا طریقہ ہے۔ اللہ اکبر۔ کئی علاقوں میں آپ دیکھیں گے اہل توحید جب کام کرتے ہیں تو کئی لوگ مخالف ہو جاتے ہیں، اور جب پھر ان کی باتوں کا جواب نہیں دے پاتے پھر لڑائی پہ آ جاتے ہیں، قتل و غارت گری سے بھی نہیں چوکتے۔
لیکن حق غالب آ کر رہتا ہے، حق غالب آ کر رہتا ہے۔ قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ اللہ اکبر۔ تو اب وہ انا ربکم الاعلی کہنے والا بندہ موسیٰ علیہ السلام کی اہانت بھی کرتا تھا، توہین۔ یہ ہے سورہ زخرف 52 اور 53 نمبر آیت۔ ام انا خیر من ھذا الذی ھو مہین، میں اس رسوا سے علیہ باللہ، مہین جس کی کوئی عزت نہیں ہے، وقار نہیں ہے، اہانت والا ہے، رسوا کون ہے، حقیر ہے، تو کہتے ہیں میں اس سے بہتر ہوں۔ ولا یکاد یبین، یہ موسیٰ تو اپنی کھول کر بات بھی نہیں کر سکتا۔ فلولا القی علیہ اسورۃ من ذہب، یہ بات بھی بڑی قابل توجہ ہے۔ فرعون کیا کہتے ہیں؟ فلولا القی علیہ اسورۃ من ذہب، اس کے اوپر سونے کے کنگن کیوں نہیں جو ہے نا وہ ڈالے گئے؟ او جاء معہ الملائکۃ، یا اس کے فرشتے کیوں نہیں آئے؟ وہ سمجھتے کہ مالدار ہم ہیں، نبی ہوتا تو کوئی مالداروں میں سے ہوتا نا، کوئی سونا چاندی اس کے پاس ہوتا، کوئی دنیا کا مال و متاع ہوتا۔ یہاں سے ایک بات یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ انبیاء رسل علیہ السلام دنیا کا مال و متاع لے کر نہیں آئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قوم کے غریب لوگوں میں رکھ کر، جو عزت نفس کے اعتبار سے بہت عمدہ لوگ تھے لیکن مالی اعتبار سے غریب تھے، ان میں رکھ کر اللہ تعالیٰ نے پرورش کی اور پھر نبوت کا اعلان کروایا۔ اور رسولوں کے پیروکار بھی غریب ہی ہوتے ہیں، رسولوں کے پیروکار بھی غریب زیادہ ہوتے ہیں، امیر بہت کم۔ ہرقل والی حدیث ہے نا بخاری بدل وحی کے اندر، جو لمبی حدیث ہے۔ ہرقل نے ابو سفیان سے پوچھا تھا نا کہ وہ جس نے دعویٰ نبوت کیا تمہارے اندر، اس کے پیروکار جو ہیں اشراف القوم ام ضعفاؤہم، اشراف القوم ام ضعفاؤہم، اشراف، وڈیرے، چودھری، آج بھی یہ اصطلاح استعمال ہوتی ہے اشرافیہ، کیوں مظہر بھائی اخبارات میں اشرافیہ، تو اشراف چودھری لوگ، وڈیرے لوگ، اور ضعفاء ماڑے بچارے، کمزور، ناتواں، مفلس و نادار۔ تو ہرقل پوچھتا ہے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پیروکار ہیں قوم کے اشراف ہیں یا ضعفاء ہیں، چودھری ہیں یا کمزور اور ماتحت لوگ ہیں، کام کرنے والے؟ ابو سفیان بھی چودھری تھا نا قوم کا، وہ کہتا ہے کہ اس کے پیروکار ضعیف اور کمزور لوگ ہی ہیں۔ تو ہرقل نے کیا جواب دیا؟ یہ جواب ایک کافر کا ہے، کہتے ہیں وَقَذَلِكَ أَتْبَاءُ الرُّسُلِ، وَقَذَلِكَ أَتْبَاءُ الرُّسُلِ، رسولوں کے پیروکار اسی طرح کمزور لوگ ہی ہوتے ہیں۔ یہ ہے رسول کے پیروکار بیٹھے ہوئے، جنہیں آپ کہتے ہیں کہ ان کو قومی دھارے میں لایا جائے، کچھ دنیا کی جو رنگ و بو ہے نا وہ ان کو سنگھائی جائے، یہ بھی زرق برق لباس اختیار کر کے تھوڑی سی شاہانہ زندگی گزار لیں، تو جو ان چیزوں میں پڑتا ہے وہ پھر اللہ سے دور ہو جاتا ہے۔ انبیاء کے پیروکار تو کمزور ہی رہے ہیں، بھوک اور افلاس برداشت کی، یہ دین نہیں چھوڑا، بھوکے پیاسے رہے ہیں، کئی دن کھانے کو نہیں ملا، پرواہ نہیں، لیکن دین کا دامن نہ چھوٹے۔
اور اس کے مقابلے میں جو لوگ ہوتے تھے پیسے والے، اس دور کی سواریاں قیمتی، سرخ اونٹوں کے مالک، زمینوں کے مالک، لینڈ مافیا، مرسڈیز گاڑیاں رکھنے والے اس دور کی، سمجھ لو جیسے آج مرسڈیز گاڑی بڑی قیمتی اور مہنگی ہے، اس زمانے میں سرخ اونٹ بڑی مہنگی سواری ہوتی تھی۔ تو اپنے دور کی مہنگی سواریاں، اپنے دور کی زمینوں کے مالک، تاجر، وہ رسولوں کے خلاف، اور غریب کمزور بیچارے انبیاء رسل کے پیروکار۔ یہاں سے کیا سبق ملا ہمیں ان دنیا داروں کی چمک دمک دیکھ کر اپنا ایمان خراب نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں اتنی کی دنیا چاہیے جس سے ہماری گزران ہو جائے بقدر ضرورت۔ نبی علیہ السلام کیا دعا کرتے تھے؟ اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا۔ آپ یہ بھی تو مانگ سکتے تھے نا کہ یا اللہ میں تیرا نبی ہوں تو میرے حال پر رحم کرتے ہوئے مجھے خزانے عطا کر، مجھے بڑے بڑے قلعے جو ہے نا دنیا میں رہنے کے لیے دے دے، مجھے بڑی قیمتی سواریوں کا مالک بنا دے۔ ایسی دعا نہیں کی، کیا مانگا اللہ سے؟ اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا، اے اللہ محمد کے گھرانے کا رزق بقدر ضرورت دے، قوت جس سے بس گزران ہو جائے۔ دوسری روایت میں کفافہ، وہ بس بھوک کا دروازہ بند کر دے، بھائی اتنا کھا لو بھوک مٹ جائے۔ اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا۔ آج آل محمد کی طرف منسوب لوگ غریب عوام کا خون چوس رہے ہیں۔ گھر پیر کا ہے روشن چراغوں سے، میسر نہیں مرید کو دیا بھی۔ یہ علامہ اقبال نے کہا تھا نا، گھر پیر کا ہے روشن چراغوں سے، میسر نہیں مرید کو دیا بھی۔ کہ پیر صاحب تو بڑے ٹھاٹ باٹ کے ساتھ وہ چراغاں کر کے گھروں کو، کوٹھیوں کو سجا کر بیٹھے ہیں، اور غریب عوام بیچاری ان کو گھر میں دیا جلانے کے لیے تیل بھی میسر نہیں ہے۔ ایسا کہ ان کا ذہن بگاڑا ہے، جو کماتے ہیں لا کر پیر کے قدموں میں۔ پیر صاحب شاہانہ زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ دنیا کی زرق برق اور چمک دیکھ کر کبھی بھی اپنا ایمان خراب نہ کرو۔ اللہ سے مانگو ضرور، جتنی ضرورت ہے وہ دیتا ہے، بقدر ضرورت جو چاہیے اللہ سے مانگو، اللہ دے گا۔ وہ خزانوں کا مالک ہے، اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ لیکن ان چیزوں کو اپنے اوپر سوار مت کر لو۔ عزت، آبرو، مقام، منصب کمزور لوگوں میں دین کی وجہ سے۔ مولانا مشرف صاحب گھٹنے نہیں، سستی آ رہی تو اس طرف ہو جاؤ، گھٹنے پکڑ کے کلاس پہ نہیں بیٹھنا بیٹھے، دو زانو ہو کر یا ایک گھٹنا کھڑا کر کے ایک بچھا کر بیٹھ جاؤ تاکہ سستی کی صورت نہ بنے۔ اچھا جی، بات یہ ہو رہی تھی کہ فرعون نے کیا کہا؟ فلولا القی علیہ اسورۃ من ذہب، اس پر سونے کے کنگن سوار سے اسورا کیوں نہیں اس کو دیے گئے، یا اس کے ساتھ لگاتار فرشتے کیوں نہیں آ کر کہتے یہ اللہ کا پیغمبر ہے؟ تو اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کو پھر پکڑ لیا، سزا دی۔ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ، یہ باسبب بتانے کے لیے ہے، یعنی بسبب ذنوبہم، اللہ پاک نے ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کی پکڑ کر لی۔ تو اللہ تعالیٰ جب کسی کو پکڑتا ہے تو اس میں بندے کا قصور ہوتا ہے، اس میں افراد کی غلطیاں ہوتی ہیں تو پکڑتا ہے۔
لیکن پکڑنے کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے جو معافی مانگ لیتا ہے اللہ تعالیٰ مہربان بھی بڑا ہے. من یعمل سوءا او یظلم نفسہ ثم یستغفر اللہ یجد اللہ غفور الرحیم. جو بندہ کوئی برا عمل کر لے یا اپنی جان پر ظلم کر بیٹھے پھر کیا کرے؟ ثم یستغفر اللہ، پھر اللہ سے استغفار کرے، گناہ کی بخشش مانگے، اللہ کو روٹھا ہوا ناراض نہیں پائے گا. یجد اللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ بخشنے والا از حد مہربان پائے گا. اللہ تو معافیاں دے کر خوش ہوتا ہے. نسائی، ابو داود، احمد وغیرہ کی حدیث ہے. ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سفر کے لیے نکلنا تھا، ان کے پاس سواری لائی گئی. سواری کے اوپر زین کاٹھی باندھی ہوئی. تب حضرت علی جب سوار ہونے لگے نا اپنا پاؤں رکاب میں رکھا. رکاب میں جب پاؤں ڈالا نا اوپر چڑھنے کے لیے تو پاؤں رکھتے ہی کہا بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ سوار ہوتا ہوں. اور پشت پر جب بیٹھ گئے تو کیا کہا؟ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جس نے یہ سواری عطا کی ہے. اور پھر کہتے ہیں سبحانک انی ظلمت نفسی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا. ہاں، بلکہ اوپر بیٹھ کر الحمدللہ کہا. پھر یہ پڑھی آیت سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ. تسبیح اور پاکیزگی اللہ کے لیے ہے جس نے یہ سواریاں ہمارے لیے سخارا جکڑ دی، مطیع کر دی. سواری کیا آتی اس دور میں؟ گھوڑا، گدھا، خچر، اونٹ، یہی سواریاں ہوتی تھی نا. یہ دعا کون پڑھ رہے ہیں؟ حضرت علی، سواری کے اوپر بیٹھ کر کہ تسبیح اس اللہ کی ہے سخارا لنا ھذا، جس نے ہمارے لیے یہ سواری جکڑ دی، تابع کر دی. وما كنا له مقرنین، ہم اس سواری کو جکڑنے والے نہیں ہیں. تو جو بندہ ایک گدھا نہیں جکڑ سکتا، ایک خچر نہیں جکڑ سکتا، ایک گھوڑا نہیں جکڑ سکتا، وہ پوری کائنات کو کیسے جکڑ لے؟ حضرت علی کے بارے میں عقیدہ رکھنے والے کو تسخیر کائنات، مولا علی نے پوری کائنات مسخر کر رکھی ہے. نادے علی مظہر العجائب تجدہ عونا لک فی المصائب کل ہم و غم سینجلی بنبوتک یا محمد و بولایتک یا علیو یا علیو یا علی. دوسرا بولتا ہے وہ کہتا ہے لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضی وابناہما والفاطمہ. لی خمسہ کہتا ہے میرے 5 تن ہیں. لی خمسۃ اطفی بہا، میں ان 5 کے ذریعے بجھاتا ہوں حر الوباء الحاتمہ، حاتمہ توڑ دینے والی، جہنم کا نام ہے نا. جہنم کی گرمی کو ان 5 تن کے ذریعے توڑتا ہوں. کون ہے وہ؟ المصطفیٰ والمرتضی وابناہما، مصطفیٰ، مرتضی اور ان کے دونوں بیٹے، والفاطمہ. علی نے یہ سبق دیا.
علی تو کہہ رہے ہیں ہم تو یہ گھوڑا جو ہمارے پاس آیا ہوا یہ گدھا اس کو بھی جکڑ، یہ کس نے اس کو ہمارے تابع کیے؟ اللہ نے۔ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، ہم اپنے رب کی طرف ہی لوٹ کر جانے والے ہیں۔ تو لوگوں نے کیا کیا؟ گھوڑے کو مشکل کشا بنا لیا، گھوڑے کو قسمتوں کا مالک بنا لیا۔ یہ مولا حسین کا گھوڑا ہے، یہ غازی عباس علمدار کا پنجہ ہے۔ ان پنجوں کی اور گھوڑوں کی پوجا شروع کر دی۔ عورتیں اولاد لینے کے لیے اس کے نیچے سے گزر رہی ہوتی ہیں 10 محرم کو۔ کتنی جہالت ہے۔ توحید جب نکلتی ہے نا تو بندہ بیکار ہو جاتا ہے۔ دنیا کے اعتبار سے بڑا سوٹڈ بوٹڈ ایجوکیٹڈ، دین کے اعتبار سے بالکل عقل سے بھی پیدل۔ بڑے بڑے لوگ نذرانے مان رہے ہوتے، اور کوئی گھوڑا لے کر پال لیتے تو سواری نہیں کرنی، بس کالی چادر دے کر گھر گھر گھماتے ہیں، اور جو اس کے ماننے والے ہیں وہ پھر گھوڑے کو کے نام کی نظر و نیاز بھی دیتے ہیں، اور گھوڑے کے نام کی بلکہ کئی لوگوں نے بڑی بڑی زمینیں وقف کی ہوئی۔ تو حضرت علی فرما رہے ہیں کہ ہم یہ گھوڑا بھی جکڑ نہیں سکتے۔ پھر 3 بار الحمدللہ پڑھا، پھر 3 بار اللہ اکبر، پھر یہ دعا پڑھی سبحانک انی ظلمت نفسی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ اس کے بعد حضرت علی مسکرا پڑے۔ تو ان کے شاگرد تھے علی بن ربیعہ، انہوں نے پوچھا علی یہ تو بتاؤ کہ دعا پڑھنے کے بعد مسکرائے کیوں ہو؟ جواب دیا، نبی علیہ السلام نے بھی سواری پر بیٹھ کر سفر پر جانا تھا ایک دن، آپ نے بھی رکاب میں قدم رکھ کر بسم اللہ پڑھا، اوپر بیٹھ کر الحمدللہ کہا، پھر یہ ساری دعا پڑھی۔ میں نے نبی علیہ السلام کو دیکھا، آپ دعا پڑھنے کے بعد مسکرا پڑے تھے۔ علی اس لیے مسکرایا ہے کہ اس نے اپنے نبی کو یہاں مسکراتے دیکھا۔ پھر حضرت علی نے اللہ کے نبی سے پوچھا یا رسول اللہ آپ مسکرائے کیوں ہیں؟ تو نبی علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ آپ نے فرمایا جب بندہ یہ کہتا ہے نا میں ظالم ہوں، قصوروار ہوں، تو بخشنے والا ہے، انی ظلمت نفسی فاغفر لی، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا تو مجھے معاف کر دے، تو معاف کرنے والا ہے۔ اپنے آپ کو گناہ گار اور اللہ کو بخشن ہار مان کر جب دعا مانگتا ہے، یا جب ربکم من عبدہ، تمہارا رب اپنے اس بندے کی معافی کے اوپر خوش ہوتا ہے۔ کیوں خوش ہوتا ہے؟ اللہ کہتا ہے یہ مجھے غفور مان رہا ہے نا، اور اپنے آپ کو گناہ گار، وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ غَيْرِهِ، میرے بندے کو پتا ہے کہ میرے سوا اس کو معافی دینے والا کوئی نہیں ہے، تو مجھے غفور رحیم سمجھ کر جب معافی مانگتے ہیں معاف بھی کر دیتا ہوں، اور اس کی معافی پر خوش بھی ہوتا ہوں۔ تو اللہ رب العالمین سے جو استغفار کرتا ہے، معافی مانگتا ہے، اللہ معاف کرتا ہے۔ فرعون میں اکڑ تکبر تھا، غرور تھا، اس نے اس وقت معافی مانگی جب پانی کا غوطہ آیا۔ اللہ نے کہا الآن، اب یہ وقت توبہ کا اب نہیں ہے، موت کا غرغرہ آنے سے پہلے پہلے توبہ ہوتی ہے۔ تو اللہ پاک نے رسولوں کو جھٹلانے والے، رسولوں پر الزامات لگانے والے لوگوں کا انجام برا رکھا، فرمایا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ، فرعون اور اس کی پیروکار پانی میں ڈوب کے مر گئے، یہ ان کے گناہوں کی سزا تھی۔ نوح علیہ السلام کی قوم بھی آسمان سے بھی پانی اور زمین سے بھی پانی، تک تنور سے بھی پانی، وفارت تنور، فار یفور و فور، جوش مار کر نکلنا۔
اس کے دو معنی علماء نے کیے ہیں۔ ایک تنور سے مراد اصل تنور ہی جہاں آگ جلتی ہے، اتنا پانی کہ آگ والی جگہ سے بھی پانی ابلنے لگ گیا۔ دوسرا معنی کیا فار یفور جلدی نکلا، اور تنور جوش کے تھے، تنور نے جوش مارا۔ اسی طرح جب پانی آیا تو نوح علیہ السلام نے اپنے ماننے والوں کو کشتی پہ سوار کر لیا، باقی ساری قوم پانی میں غرق ہو گئی۔ لوط علیہ السلام کی قوم کی بستیوں کو اللہ نے اٹھا کر زمین سے بلندیوں پر لے جا کر اوندھی کر کے زمین پر گرا دی۔ تو یہ انجام ان لوگوں کا ہوتا ہے جو انبیاء کے گستاخ، انبیاء کی دعوت نہ قبول کرنے والے، ان پر الزامات لگانے والے۔ تو ہمیں یہاں سے یہ سمجھ آتی بات، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہنا چاہیے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں دن میں 70 سے زائد بار اللہ سے استغفار کرتا ہوں۔ ترمذی میں حدیث ہے۔ دوسرے حدیث میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں، تو زیادہ نہیں ہے، 70 سے زائد تو۔ باوجود اس کے کہ اب اللہ کے پیغمبر ہیں، لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ والی آیت بھی آپ کے حق میں قرآن میں موجود ہے، پھر بھی استغفار کرتے ہیں۔ کہتے ہیں نیک لوگوں کا استغفار کرنا ان کے درجات کی بلندی کا باعث ہوتا ہے۔ بعض دفعہ نیک لوگ کوئی خلاف اولا کام کر بیٹھے، بہتر چھوڑ کر رخصت لے لے، خلاف اولا، وہ اس پر بھی استغفار کرتے کہ یا اللہ مجھے یہ اس سے بہتر کام کرنا چاہیے تھا، یہ ہو گیا، استغفار کرتے۔ مجلس میں بیٹھے بیٹھے عبداللہ بن عمر کی حدیث ہے حاکم وغیرہ میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور 100 مرتبہ مجلس میں بیٹھے بیٹھے اس کو پڑھتے تھے۔ تو استغفار اور توبہ یہ ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ انسان ہے، غلطی ہو جاتی ہے، گناہ ہوتے ہیں، لیکن گناہ پر اصرار ٹھیک نہیں ہے۔ ڈٹائی سے زیادتی بھی کریں، ظلم کریں، غلطیاں کریں، پھر غلطیوں پر ڈٹے رہیں، نہیں۔ مومن آدمی کی صفت یہ ہے کہ اس سے غلطی ہو جاتی ہے تو فوراً رجوع کرتا ہے، غلطی پر ڈٹا نہیں رہتا، اصرار نہیں کرتا۔ وہ واقعہ حدیث میں مسلم حدود میں ایک عورت نے جب زنا اس سے ہو گیا، پھر اللہ کے نبی کے پاس آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کہا بی بی چلی جا، جب بچہ پیدا ہوا پھر آنا، پھر آ گئی، میرے اوپر حد لگاؤ، مجھے پاک کرو۔ اس کو جو گناہ تھا وہ ستائے جا رہا تھا، تو حد لگنے کا کہتی ہے۔ اب فرماتے بی بی بچہ پیدا ہوا تو آنا، پھر بچہ پیدا ہوا، اٹھا کے لے آئی، یا رسول اللہ اب تو طہرنی واقم علی الحد، فرما لے جا، جب کھانا کھانے لگا پھر آنا۔ ابھی آپ اگر اس کے درمیانی بات آپ ٹال رہے ہیں، چلو پردہ ہو جائے اس کے اوپر، لیکن 4 مہینے میں بچے کو اس نے روٹی کھانا سکھا دی۔ ہمارے بچے کھاتے ہیں روٹی، 2 سال 4 سال کے بھی فیڈر پیتے ہیں۔ 4 مہینے میں بچے کو روٹی کھانا سکھائی، اور پھر 4 ماہ بعد اٹھا کر لے آئی۔ بچے نے کسرا روٹی کا ٹکڑا ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے، جو علامت اس بات کی تھی کہ یہ روٹی کھا لیتا۔ اب فرمایا یا رسول اللہ میرے اوپر حد لگاؤ اور مجھے پاک کرو۔ یہ تھا گناہ کے جو ہے نا وہ ختم کرانے کا احساس اور تڑپ کہ میری غلطی معاف ہو جائے، میرے اوپر حد لگ جائے، تاکہ قیامت والے دن مجھے اس جرم سے بری کر دیا جائے۔ پھر جب اس کو آپ نے صحابہ کو کہا اس کے کپڑے اس پر سختی سے باندھ دو اور زمین میں گڑھا کھودو اور اس کو گاڑ دو تاکہ اس کو رجم کیا جائے۔ تو جب ایک پتھر لگا تو خون فوارے کی صورت میں وہ نکلا، خالد بن ولید ان کے کپڑوں پر گر پڑا۔ تو حضرت خالد اس کو بولنے لگ گئے، فرمایا مہلن یا خالد،
خالد ٹھہر جا، لقد تابت توبتن، دو طرح کے الفاظ ہیں، لقد تابت توبتن لو قسمت علی اہل المدینہ لوسعتہم، اس بی بی نے اتنی سچی توبہ کی ہے، اگر مدینے والوں پر تقسیم کر دی جائے تو ان کو بھی کافی ہو جائے۔ اور دوسرا ہے کہ اگر ٹیکس لینے والے بھی، لو تاب صاحب مقص لغفر له، تو صحابہ میں یہ خوبی تھی، اگر کوئی خطا ہو جاتی نا ڈٹ نہیں جاتے تھے، اصرار نہیں کرتے تھے، خطا سے رجوع کر کے فوراً معافی مانگتے تھے، وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا، جو کچھ کیا ہوتا اس پر اصرار نہیں کرتے۔ تو ہمیشہ غلطی ہو جائے تو فوراً معافی مانگنی چاہیے۔ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ، بعض اوقات مسلمان بھی آپس میں لڑ بھی پڑتے ہیں اور ایک دوسرے پر تہمت ترازی میں بھی حصہ ڈال لیتے ہیں۔ مصطح بن اساسہ رضی اللہ تعالی عنہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ کی خالہ کے بیٹے تھے، غریب تھے، ان کی کفالت ابو بکر صدیق کرتے تھے۔ جب امی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اوپر الزام لگانا، غزوہ بنو مستلق کو جا رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی نا مبارک کہ کسی نہ کسی صحابی کو قافلے کے پیچھے رکھتے تاکہ قافلے والوں کی کوئی چیز گرے تو وہ پیچھے آنے والا بندہ اٹھا کر لے آئے۔ تو راستے میں قضائے حاجت کو گئیں تو کہتی ہیں کہ میں حاجت کی طرف نکل گئی، مجھے دیر لگ گئی، صحابہ نے سمجھا آپ عذر میں ہیں، کہتے ہیں میں ہلکی پھلکی تھے ان دنوں، تو انہوں نے جب قافلہ چلنے کا ٹائم آ گیا تو چل پڑے۔ واپس آئی تو وہاں کوئی قافلہ نہیں تھا، پریشان حال ہو ادھر ہی بیٹھ رہی۔ تو پھر صفوان جن کی ڈیوٹی پیچھے لگی تھی وہ آئے تو کہتی ہیں کہ فَعَرَفَنِي قبل الحجاب، حجاب کا حکم آنے سے پہلے وہ مجھے پہچانتے تھے، تو انہوں نے دور سے ہی دیکھا تو اِنَّا لِلَّهِ پڑھا، تو کہتے ہیں ان کی آواز میرے کانوں میں پڑی تھی، فَسَتَرْتُ وَجْهِي، میں نے اپنا چہرہ چھپا لیا۔ یہاں سے ایک مسئلہ یہ بھی سمجھ آتا ہے کہ حجاب کے حکم آنے کے بعد امی عائشہ نے سمجھ لیا تھا کہ حجاب کا حکم آ گیا، اب منہ ننگا کرنا عورت کے لیے جائز نہیں ہے، وہ چہرہ چھپائے گی غیر مرد سے۔ اور ہماری عورتیں بڑی بڑی دین والی بھی چہرے کا پردہ نہیں کرتی، اپنے پردے کا خیال رکھنا چاہیے۔ بیٹیوں سے میں کہتا ہوں بالخصوص گھر کی چار دیواری سے جب آپ باہر قدم رکھیں، آپ سر سے لے کر پاؤں تک کوئی حصہ آپ کے جسم کا وہ نظر نہیں آنا چاہیے۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرأۃ عورۃ، المرأۃ عورۃ، خاتون پردہ ہے۔ اردو میں عورت جس کو آپ کہتے ہیں وہ اور ہے، عربی میں عورت جس کو کہتے ہیں وہ اور چیز ہے۔ جس کو آپ اردو میں خاتون نہیں کہتے، خاتون، عربی میں اس کو امرأتن کہتے ہیں۔ اور عورت لفظ جو اردو میں آپ استعمال کرتے ہیں، عربی میں عورتن جسم کا وہ حصہ جس کا ننگا رہنا باعث عار اور شرم کے ہو، جسم کا وہ حصہ جس کا ننگا رہنا باعث عار، باعث شرم ہو، اس لیے عورتن عربی میں اس کا ترجمہ علماء کرتے ہیں شرمگاہ۔ تو المرأۃ عورتن، غور کریں کتنی تشبیہ ہے۔ شرمگاہ کو ننگا رکھنا کوئی شریف آدمی پسند نہیں کرتا۔ عورت کو، خاتون کو عورت فرمایا، اس کا کیا معنی نکلا؟ اس کا اس طرح ننگے منہ یا ننگے بدن یا جسم کا کچھ حصہ نمایاں کر کے گھر سے باہر نکلنا باعث
عار ہے، باعث شرم ہے۔ المرأۃ عورت فاذا خرجت من بیتها استشرف الشیطان، جب یہ گھر کی دہلیز سے باہر قدم رکھتی ہے تو شیطان اس کو جھانکتا، اس لیے اپنے پردے کا خیال کرو۔ تو حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ حجاب کا حکم نازل ہونے سے پہلے وہ مجھے چاند دور سے دیکھا، انا للہ پڑھا، ان کی آواز میرے کانوں میں پڑی، میں نے اپنا چہرہ چھپا لیا۔ اس نے پھر سواری بٹھائی، میں اس کے اوپر بیٹھ گئی، پھر وہ لے کر چل پڑا، تو میرے اور اس کے درمیان میں کوئی بات نہیں ہوئی، لیکن منافقوں نے پراپوگنڈا کیا اور انہوں نے امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اوپر تہمت لگا دی کہ صفوان کے اور عائشہ کے تعلقات آپس میں ٹھیک نہیں ہیں، یہ تہمت جڑ دی۔ اتنا پر پراپوگنڈا، اتنا پراپوگنڈا، اس پراپوگنڈے کی نظر بڑے بڑے مخلص لوگ بھی ہو گئے، جس میں حمنہ بنت جاش نبی علیہ السلام کی سالی ہیں، اور اسی طرح میری طرف دھیان رکھو، حمنہ بنت جاش کے ساتھ حسان بن ثابت اور مصطح بن اساسہ، یہ پراپوگنڈے کی نظر ہو گئے اور ان کا ساتھ دینے لگے۔ بعض دفعہ پراپوگنڈا اتنا تیز ہوتا ہے، بڑے بڑے پڑھے لکھے شریف لوگ بھی اس کی نظر ہو جاتے، بڑے بڑے شیخ الحدیث پراپوگنڈے کی نظر ہو جاتے ہیں۔ پراپوگنڈا جو ہے نا یہ بڑا کام کرتا۔ میرے ساتھ ایک دفعہ حادثہ ہوا، اس حادثے کا کسی جماعت سے کوئی تعلق نہیں تھا، ہمارے علاقے کا ایک مسئلہ تھا۔ وہ بزرگ انشاءاللہ مجھے اگلے دن فون آیا ان کا، وہ جمعے کو شاید میرے پاس آئے، تو لوگوں نے بڑا پراپوگنڈا کیا اور کہا کہ اس کو دعوی والوں نے مروایا، کیونکہ یہ باتیں جو ہے نا وہ ایسی کرتا ہے جو ان کے منہج کے خلاف ہے، مسئلہ اہل حدیث بیان کرتا ہے۔ میرے ایک استاد ہیں جن سے میں نے بخاری پڑھی، ان کو پتہ چلا تو وہ میری بیمار پرسی کے لیے انہوں نے فون کیا، میں نے گاڑی بھیجی، وہ آئے تو بڑی دیر میرے پاس لگے، ماننے ہی نہ کہ نہیں تو پوڑا بندہ ہے، تینوں انہوں نے مروایا۔ یہ پراپوگنڈے کا اثر شیخ الحدیث بھی لے رہے ہیں۔ تو بھائیو اتنا پراپوگنڈا ہوا کہ مصطح بن اساسہ بھی دوسروں کا ساتھ دینے لگ گئے۔ تو مصطح کون تھے؟ ابوبکر صدیق کی خالہ کے بیٹے، ابوبکر صدیق کے مکفول، وہ ان کے کفیل۔ تو اب آئے جو بات میں کرنا چاہتا ہوں، اللہ نے جب امی عائشہ کی پاک دامنی میں آیتیں اتاری تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم کھا لی تھی کہ آئندہ میں مصطح بن اساسہ پر کچھ بھی خرچ نہیں کروں گا۔ دکھ تو ہوتا ہے نا، گھر میں پالا ہو بندے کو، خرچے اس کے اٹھائے ہوں، تو آپ کی بیٹی پر ہی تہمت لگانے والوں کے ساتھ شریک ہو جائے، تکلیف تو ہے نا۔ تو وہ قسم کھا بیٹھے۔ اللہ نے پھر جب وحی نازل کی تو اس میں ایک بات ابوبکر صدیق کے بارے میں فرمائی، الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ کیوں حضور؟ کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے بھائی کو معاف کر دے، مطلب یہ تھا تم بھائی کو معاف کرو گے اللہ تمہیں معاف کرے گا۔ اپنے بھائی کو معاف کر دیا، پہلے کی طرح بڑھ کر خرچ کرنا شروع کر دی۔ تو بھائیوں سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، آپس میں گناہ ہو جاتے ہیں، لیکن ان کی فوراً معافی تلافی کر دینی چاہیے
ہمارے ساتھ کوئی زیادتی کرے تو ہمیں اس کو اللہ کے لیے معاف اس لیے کرنا چاہیے کہ آج میں اس کو معاف کر رہا ہوں، کل قیامت والے دن میرا اللہ مجھے معاف کر دے۔ تو گناہ بندے کے یہ اللہ کے عذاب کے آنے کا باعث بن جاتے ہیں، اور اگر تو بندہ اللہ کی پکڑ آنے سے پہلے یا موت کا پیغام آنے سے پہلے توبہ کر لیتا ہے تو اللہ بڑا غفور رحیم ہے، اور اگر ایسے ہی چلا جاتا ہے پھر اللہ کی سزا بڑی سخت ہے۔ واللہ شدید العقاب، اللہ تبارک و تعالی سخت سزا دینے والا ہے۔ یہ آیت اور جو پچھلی آیت پڑھی نا آپ نے، اس کے چند ایک فوائد نوٹ کریں۔ اللہ اکبر۔ لکھو نمبر 1، کفار کے مال اور ان کی اولادیں، کفار کے مال اور ان کی اولادیں اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کے کچھ کام نہیں آئیں گے۔ نمبر 2، مومن آدمی اپنے اموال اور اپنی اولاد سے نفع پاتا ہے۔ مومن آدمی اپنے اموال اور اپنی اولاد سے نفع پاتا ہے، اس طرح کہ مومن اپنے مال سے صدقہ ادا کرتا ہے، صدقہ دینے سے نفع، اولاد اس کی زندگی میں بھی اور اس کی موت کے بعد بھی اس کے لیے دعائیں مانگتی ہے تو اولاد سے بھی نفع اس کو ملتا ہے۔ کافر جو ہوتا ہے اس کی اولاد اس کے لیے دعا کرے بھی اس کو کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ اکبر۔ آپ نے مشکات شریف میں جلد اول کے آخر میں حدیث پڑھی ہوگی، عاص بن وائل السہمی جاہلیت کے زمانے میں 100 اونٹ نظر مانی، ان کے ایک بیٹے نے وہ فوت ہو گیا تو 50 اونٹ نظر دے دیے۔ دوسرا مسلمان تھا، اس نے اللہ کے نبی سے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ اگر وہ شخص ایمان لے آتا تو اس کی طرف سے صدقہ کرتا، حج کرتا، بعض روایتوں میں تو اس کے عمرہ کرتا تو اس کو نفع ہوتا۔ اسی طرح ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے، ایک کافر تھا، بڑی صلہ رحمی وغیرہ کرتا تھا، ابن جدعان، تو اس کے بارے میں اس کی نیکیاں ذکر کی کہ اس کو کیا فائدہ ہوگا۔ فرمایا لو اقر بالتوحید لنفعہ، اگر اس بندے نے توحید کا اقرار کیا ہوتا تو اس کو نفع ہوتا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ اس نے زندگی بھر ایک دفعہ بھی اللہ سے نہیں کہا رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین، میرے رب قیامت والے دن میری غلطی معاف کر دینا، ایک دفعہ بھی اس نے نہیں کہا۔ تو کافر شخص جو ہوتا ہے اس کو کوئی دعا نفع نہیں دیتی۔ اچھا نمبر 3 جی، جس طرح مسلمانوں کی ملکیت میں اشیاء ہوتی ہیں، کافروں کی ملک میں بھی اسی طرح اشیاء ہوتی ہیں۔ قرآن نے کافروں کی ملک کا انکار، ملکیت جیسے آپ کے پاس زمین ہے، مکان ہے، گھر ہے، گاڑی ہے، ایسے کفار کے پاس بھی کافروں کی ملک کا انکار نہیں کیا گیا، وہ بھی ان کے بھی اموال اور ان کی املاک ہوتی ہیں۔ چوتھا مسئلہ، اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا بیان۔ کہ اللہ تعالیٰ دنیا کے تمام ان امور سے مستغنی اور مبرہ ہے، اس کو کسی کے مال و متاع کی حاجت نہیں ہے، اور اس کی قدرت کا ہی تقاضا ہے کہ اس پر ایمان والے لوگ نفع پائیں گے، جو ایمان نہیں لائے وہ ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ پانچواں فائدہ، مومنوں کے دلوں کو کفار کے مقابلے میں جرأت اور دلیری سکھائی جا رہی ہے۔
تشجیع قلوب المومنین، اس کی وجہ یہ ہے کہ کافروں کے مال اور ان کی اولادیں ان کے کسی کام نہیں آئیں گے، تو نتیجہ کیا نکلا؟ مومنوں تمہارے اموال اور تمہاری اولادیں تمہیں کام آئیں گی۔ تو ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ داد دے رہا ہے، ان کے اندر اللہ تعالیٰ حوصلہ پیدا کر رہا ہے۔ تو بندہ کامیاب وہی ہوتا ہے جس کے اندر اللہ کا حکم ماننے کا حوصلہ ہو، فیصلہ اللہ کا اور بندے کی طرف سے حوصلہ، پھر بندہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ اگلا مسئلہ یہ ہے آگ کا ثبوت بھی موجود ہے، اثبات النار، وقود النار فرمایا نا پیچھے۔ اور ساتواں مسئلہ یہ کہ کافر ہمیشہ آگ میں رہیں گے۔ آٹھواں مسئلہ بعد والے کافر ہوں یا پہلے والے ہوں، ان کا حکم ایک ہی ہے، اور ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا طریقہ اور اس کی سنت بھی ایک ہے۔ نافرمانی جب بھی کرتے تو اللہ کی پکڑ آتی تو کٹھے مارے جاتے۔ اللہ تعالیٰ کی آیات کا اس بات بھی ہے جو اللہ کے وجود پر دلیل ہے۔ یہ کائنات کی علامتیں آیات کونیہ، یہ اللہ کے وجود پر دلیل ہے، اپنے آپ تو نہیں اتنا بڑا سیٹ اپ بن گیا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا کوئی صانع اور کاریگر اور کوئی موجد ہے، اور وہ اللہ کی ہستی ہے۔ اگلا مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ اللہ کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم، وہ جب بھی کسی کو پکڑتا یا سزا دیتا ہے نا تو اسے بندے کے جرم کا دخل ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں بندے کا جرم ہو یا نہ ہو، جو پکڑا گیا بس اس کے تکلیف سے دو چار ضرور کرتے ہیں، پکڑ بھی بلا وجہ لیتے ہیں نا۔ ابھی ٹریفک پولیس کو ہی لینا، کوئی بات نہ بھی بتے کوئی نہ کوئی چیز نکال کر چلان کر دیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ ہمارے حال پر رحم کرے۔ تو اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، جو بھی لوگ جو ہے نا بھگتتے ہیں نا وہ اپنے کیا کرایا بھگتتے ہیں۔ جیسا سورہ شورا کی 30 نمبر آیت ہے، وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، جو بھی مصیبت تمہیں آتی ہے نا وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی کا نتیجہ ہے۔ ایک اور مقام پر ہے ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، سمندروں میں، پانیوں میں اور خشکیوں میں جو فساد اور بگاڑ آتا ہے نا یہ لوگوں کے ہاتھوں کے اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس سے جبریہ فرقے کا بھی رد ہوتا ہے، جبریہ فرقے کا رد، وہ بندے کا جو عمل ہے نا اس کو بندے کی طرف ہی منسوب کرتے ہیں۔ جبکہ حقیقت کیا ہے؟ کسب اور عمل بندہ کرتا ہے لیکن اس کا خالق اللہ ہوتا ہے۔ تو بندہ جو کام کرتا ہے وہ بندہ اپنی مرضی سے کرتا ہے۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، بندے کو اللہ نے اختیار دیا ہوا ہے، چاہے تو بندہ بن جائے صحیح طرح، چاہے نہ شکرہ بن جائے۔ پھر دیکھیے اگلی آیت میں فرمایا قل، کہہ دیجئے، للذین، ان لوگوں سے، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، ستغلبون، ان قریب تم مغلوب کر دیے جاؤ گے، وتحشرون، اور تم جمع کیے جاؤ گے، الی جہنم، جہنم کی طرف، وبئس المہاد، اور وہ رہنے کی بری جگہ ہے۔ مہد گود کو کہتے ہیں، مہاد وہ جگہ جہاں پر انسان رہتا ہے۔ بئس المہاد،
رہنے کی بری جگہ ہے۔ اس آیت کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے لفظ قل استعمال کیا، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا کہ یہ بات کافروں تک پہنچا دے۔ تو اللہ کے حکم کی بڑی اہمیت ہے کہ حکم اللہ کا، اور پہچانے والا اللہ کا پیغمبر اس کو پہنچا رہے آگے قوموں تک۔ لفظ کل کے ساتھ قرآن پاک میں بہت جگہ ایسی آئی ہے جہاں اللہ نے خاص خطاب کر کے فرمایا کہ یہ ایمان والوں کو بتا دو۔ بعض لوگوں نے لفظ کل کو کسی اور معنی میں رکھا ہوا ہے۔ مرید کے مرکز کے ساتھ ننگل سادہ گاؤں، ایک دن وہاں ایک مولوی نے تقریر کی، عبد الکریم نقش بندی نے، کہنا ہے ویکھو کلہ نو نہیں مندے، کل دا ذکر تے قرآن چاہے، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، قل یا ایھا الکافرون، کلہ دا ذکر تے قرآن چاہے کیوں مولانا؟ حالانکہ وہاں جو کل نام ہے ایک رکھا ہوا وہ ان رسموں کا ہے۔ جب کوئی بندہ مر جاتا ہے، مرنے کے بعد اس کے گھر میں کھانا تیار ہوتا ہے، اور کھانا تیار کر کے مولوی صاحب آ کر اس کے اوپر پھر ختم پڑھتا ہے۔ ختم میں یہ آیتیں بھی کل والی داخل کی ہوتی ہیں، اس کو کل اس کا نام پڑ گیا۔ اب اللہ اپنے نبی کو حکم دار یہ بات پہنچا دیے، اس کل کو وہ رسم کل کی طرف لے گئے۔ کل ہے بھی رسم ہی نا، اخباروں میں نہیں ہم دیکھتے مر جائے تو اشتہار ہوتا ہے رسم کل، وہ لکھنے والے، پڑھنے والے، کروانے والے بھی سمجھتے رسم ہے۔ رسم کل، رسومات کا اسلام سے تعلق نہیں۔ رسم وہ ہوتی ہے جو کافر قوم کی نکالی میں کی جائے۔ تو برصغیر پاک و ہند میں ایک لمبا زمانہ مسلمان اور ہندو مل کر رہے ہیں۔ ہندوؤں کی بہت ساری رسمیں مسلمانوں میں داخل ہو چکی ہیں، خواہ وہ شادی بیاہ اور خوشی کے معاملات ہیں، خواہ وہ غمی کے معاملات ہیں۔ دونوں صورتوں میں کئی رسمیں مسلمانوں میں داخل ہو گئی۔ شادی بیاہ کی رسمیں کبھی آپ دیکھیں ہندوانہ رسمیں بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ دیہاتوں میں تو یہ ہوتا تھا لڑکے کو سیرا باندھتے تھے۔ اب جب تھوڑی بہت ترقی ہوگی نا، اب کوئی حالات پلٹا کھا گئے اور چیزیں آ گئی ہیں۔ سیرا باندھنا مجھے گدھے کو باندھا ہوتا تھا، اور اس کو سیرا باندھ کر پھر گھوڑے پر سوار کرتے اور پورے گاؤں کا چکر لگاتے، ڈھول پیٹتے، اور اس کے بعد آخر میں وہ دربار ہوتا تھا ہمارے گاؤں میں اب بھی، اس دربار کے اوپر پھر آ کر وہ چکر کاٹ کر وہاں نذرانہ ڈال کر پھر نکاح کے لیے جاتے تھے۔ تو یہ سیرے گانے، شادی ہوگی لڑکے کی، لڑکیاں جو ہیں دودھ سجا کر، اگربتیاں موم بتیاں لگا کر، بے پردہ بلا حجاب سامنے آ کر لڑکے کے کھڑی ہو جاتی ہیں اور دودھ پلا کر اس کے بعد پیسے مانگنے کا مطالبہ۔ پھر بیچارہ جب سسرال کے گھر گیا، وہاں جا کر بیٹھا، بیٹھنے کے ساتھ ہی ساڑیوں نے جوتے چھپانے شروع کر دیے۔ یہ رسمیں ہندوؤں کی رسمیں ہیں، مسلمانوں کی نہیں ہیں، یہ ہندوؤں سے ایڈ ہوئی ہیں۔ ایک گاؤں میں خود چھوٹا تھا سا اسکول پڑھتا، شادی میں گیا، ہمارے گاؤں کے ساتھ ہے جانو چک۔ بارات جب داخل ہوئی نا تو عورتیں نا چھتوں پہ کھڑی نا، یہ گوبر نہیں ہوتا، گوبر کی پاتھیاں، تھاپیاں کہتے ہیں، بالو پاتھیاں کہتے ہیں، وہ بنا کر نا رکھی نا، تو جو ہی بارات ہوئی تو اوپر سے گوبر کی برسات شروع ہو گئی۔ پھر جس گھر میں جا کر انہیں بٹھانا تھا نا، تو یہ چارپائی جو بنی ہوئی نہیں تھی، خالی چوکھٹا، اس کو چادر ڈالی ہوئی ہے، دلہا کو یہاں بٹھانا ہے۔ دلہا بیچارہ بیٹھا تو پہلے دن ہی اس کے سر نیچے ٹانگیں اوپر۔ یہ رسم اسلام کی نہیں ہے، ایسی غمی کی رسمیں۔ ہندوؤں میں جب کوئی مر جاتا، کبھی عجائب گھر گئے آپ؟ چلو انڈیا جانا تو نہیں، عجائب گھر گئے کبھی؟ یا لاہور کا جو ہے، میں بہت پہلے ایک دفعہ گیا تھا عجائب گھر میں، ہندوؤں کی بارات کی باقاعدہ وہاں نا وہ تصویر لگی ہوئی ہے،
مسلمان بھی بالکل وہی کرتے. تو ہندوؤں کے یہاں جب کوئی مر جاتا تو مرنے کے بعد روٹی پکاتے، کھانا. اس کھانے کا نام تھا سراد. کھانے کا کیا نام تھا؟ سراد. سراد جب پک کر تیار ہو جاتا نا، وہ اپنا مذہبی لیڈر پنڈت بلاتے تھے. پنڈت کیا کرتا تھا؟ اس کھانے کے اوپر مذہبی کتاب وید، ہندوؤں کی جو ویدیں ہیں نا، وہ وید اس کھانے کے اوپر پڑھتا، اس کے بعد اس کی تقسیم ہوتی. ہمارے مسلمانوں نے ان کی دیکھا دیکھی یہ کام شروع کیا ہے. انہوں نے کہا اچھا یہ کھانا پکاتے ہیں. تو مسلمانوں نے بھی جب کوئی فوت ہو جائے تو وہاں کھانا پکانا شروع کر دیا. اب تو اتنا زیادہ شادی کا سما ہوتا ہے، بلکہ وہ جو 40واں کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ایڈی دوروں آئے ہیں 40 نال ہی کر لو. وہ بڑا فروٹ اور بڑی چیزیں لا کر رکھتے ہیں. پھر کھانا جب پکتا ہے تو مسلمان کھانے کا نام سراد کی بجائے ختم رکھ دیا. انہوں نے مذہبی لیڈر پنڈت بلایا، ہم نے اس کی جگہ مولوی صاحب کو بلا لیا. انہوں نے اپنی مذہبی کتاب وید پڑھی، ہم نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا. طریقہ سارے کا سارا وہی ہے، صرف نام چینج ہوئے. اسی سلسلے میں نے آپ کو سنایا تھا نا، سلطان باؤ نے کہا پڑھ پڑھ حافظ کرن تکبر، ملا کرن وڈیائی ہو، گلیاں دے وے پھرن مانے، بغل کتاباں چائی ہو، جتھے ویکھن چنگا چوکھا اوتھے پڑھن کلام سوائی ہو، دوئی جہانی کٹھے باہو، جنہ کھادی ویچ کمائی ہو. تو یہ جو رسمیں ہیں اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو کل قرآن تو حکم دے رہے اپنے نبی کو، اللہ کہہ رہے، اس سے اللہ کے حکم کی اہمیت بھی معلوم ہوتی ہے کہ وہ جس ہستی کو حکم دیا جا رہا پیغمبر ہے، اور پیغمبر اللہ کا حکم آگے پہنچائے گا. یہاں تو اللہ کے اوامر کی اہمیت بتائی جا رہی ہے. اور مولوی کہنے کل تو قرآن چاہے نا، وہ کل انہوں نے رکھا ہوا کھانے پینے کا نام. فاتحہ بھی انہوں نے رکھی کھانے پینے کے لیے. جہاں اللہ کے نبی نے فاتحہ اور کل پڑھی ہے وہاں تو پڑھتے نہیں ہیں، اور جہاں کوئی شرعی حکم نہیں ہے وہاں پر انہوں نے کھانا شریف کا نام بھی ختم شریف، فاتحہ شریف رکھا ہوا ہے. کل کہہ دیجئے. یہ خطاب قرآن میں کئی جگہوں پر خاص حکم مومنوں کو پہنچانے کے لیے اللہ نے رسول اللہ کو دیا ہے. سبحان اللہ. کن کو کہنا؟ للذین کفروا، ان لوگوں سے کہہ دو جنہوں نے کفر کیا. ستغلبون، ان قریب تم مغلوب ہو جاؤ گے. مومن تمہارے اوپر غالب آ جائیں گے. یعنی جبر کے دن بہت تھوڑے ہیں، جبر کے دن تھوڑے ہیں. کر لو جتنا ظلم کرنا ہے، ایک دن ایمان والوں کی بھی باری آنی ہے. کیوں مولانا؟ کتنے کے جبر کریں گے؟ ایک دن ایمان والوں کی باری بھی آنی ہے. ستغلبون، ان قریب تم مغلوب کر دیے جاؤ گے. مومن غالب آئیں گے. کیوں؟ اللہ نے سورۃ المنافقون میں فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. یہ عزت اور غلبہ اللہ کا، اللہ کے رسول کا اور ایمان والوں کا ہے. اور اسی طرح سورۃ مجادلہ کی 21 نمبر آیت میں فرمایا کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی ان اللہ قوی عزیز. اللہ پاک نے لکھ رکھا ہے کہ میں اور میرے رسول ضرور غالب آئیں گے. بے شک اللہ قوت والا اور ہر چیز پر غالب ہے. سبحان اللہ. اس سے ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے ہمیں اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے. ایمان مضبوط ہوگا تو اللہ غلبہ دے دے گا. ایمان میں کمزوری ہوگی تو پھر سب مسئلوں میں کمزوری ہے. اسی لیے ایمان کی حفاظت کا حکم ہے. امام حاکم المستدرک علی الصحیحین میں حدیث لائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
ان الایمان لیخلق فی جوف احدکم کما یخلق الثوب، جیسے کپڑا پرانا ہوتا رہتا ہے ایسے ہی ایمان بھی تمہارے اندر پرانا ہوتا ہے۔ فاسألوا اللہ ان یجدد ایمانکم، اللہ سے سوال کرتے رہا کرو، اللہ تمہارے ایمان کی تجدید کرتا رہے۔ ایمان بگاڑتے رہتے ہیں، ایمان بگاڑنے والی تو چیزیں ہیں نا، تو اللہ سے دعا مانگتے رہنا چاہیے، اللہ ہمارا ایمان نہ بگاڑے، ہمارے ایمان کی تجدید کرتا رہے۔ ایمان جب بگڑتا ہے تو سب کچھ بگڑ جاتا ہے۔ دوسری حدیث ہے ان اللہ یؤتی الدنیا من یحب ومن لا یحب، بے شک اللہ دنیا اس کو بھی دیتا ہے جسے پیار کرتا ہے اور اس کو بھی دیتا ہے جسے پیار نہیں کرتا۔ محبوب بندوں کو بھی دنیا دیتا ہے اور جن سے محبت نہیں ان کو بھی دنیا دیتا ہے۔ کافروں کو کتنی دنیا دی ہوئی اللہ نے۔ ایمان والوں میں بھی مختلف طبقے، کسی کو زیادہ دی کسی کو کم دی، ہر ایک کو دیتا ہے۔ وَلَكِنْ لَا يُؤْتِ الْإِيمَانَ إِلَّا لِمَنْ يُحِبُّ، ایمان کی دولت صرف اپنے محبوب بندوں کو دیتا ہے۔ جن کو اللہ تعالیٰ نے دنیا دی، ایمان نہیں دیا، سمجھو ڈھیل دی ہوئی ہے، انعام نہیں ہے اس کے اوپر۔ مسلم احمد میں ایک حدیث ہے، جب تم یہ دیکھو نا اذا رأیت اللہ یؤتی العبد بمعاصیہ، جب تم دیکھو اللہ تعالیٰ بندے کی نافرمانیوں کے باوجود اس کو دیے جا رہا ہے، اس کو احسان نہیں سمجھنا اللہ کا، بلکہ ذالک استدراج، وہ ڈھیل ہے۔ وہ کیا ہے؟ بندے کو ڈھیل ملی ہوئی ہے، مہلت دی ہوئی ہے، سنبھل رہا بندے۔ بعض ڈھیل سے فائدہ اٹھا جاتے ہیں اور بعض مزید ڈھیلے ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین اپنے ایمان والے بندوں کو غالب کر دیتا ہے جب ان کے اندر ایمان کی پاور اور اسپرٹ ہوتی ہے۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر ایمان والے تم رہے نا تو غالب رہو گے۔ تو ایمان کی ہمیشہ فکر کرنی چاہیے، عقیدے کی فکر، ایمان کی فکر، ایمان میں کمزوری نہیں آنی چاہیے۔ بعض دفعہ لوگ دنیا کی ریل پیل دیکھ کر ایمان تبدیل کر لیتے ہیں، یہ چیز پیدا نہیں ہونی چاہیے۔ بندے ہمیشہ بندے کے اندر ایمان کی مضبوطی اور صلابت ہو۔ ایمان کی مضبوطی کے ساتھ اللہ تعالیٰ ایمان والے بندوں کو کافروں کے مقابلے میں کھڑا ہونے کی ہمت دیتا ہے۔ پھر فرمایا وَتُحْشَرُونَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ، دنیا میں بھی تم مغلوب ہوں گے اور قیامت والے دن تم جہنم کی طرف دھکیلے جاؤ گے، تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے۔ قرآن پاک میں کئی جگہ پر اللہ رب العالمین نے کفار کے دنیا اور آخرت کے لیے خائب و خاسر ہونے کا ذکر کیا ہے۔ دیکھو مال مومن کو بھی ملا، اور مال مومن مال خرچ کرتا ہے کہ نہیں کرتا اچھی جگہوں پر، کافر بھی مال خرچ کرتا ہے۔ کافر کا مقصد کیا ہوتا ہے مال خرچ کرنے کا، اور مومن کا مقصد، مومن کا مقصد اللہ کی جنت کا حصول اور اس کی رضامندی پانا ہے۔ کافر کا مقصد اللہ کی راہ سے روکنے کے لیے پیسہ صرف کرنا ہے۔ وہ جتنے این جی اوز ہیں ان کو پیسہ دے گا، مسلمانوں کے ملکوں میں خرابیاں پیدا کرنے کے لیے ٹی وی اینکروں کو اپنے ہاتھ میں رکھیں گے۔ یہ لفافہ برادری ان کو کہا جاتا ہے، پتہ نا آپ کو؟ لفافہ برادری کیوں حضور پتہ کیا؟ یہ جتنے بڑے بڑے اینکر ہوتے ہیں نا، لفافے میں ڈال کے ان کو ڈالر دیے جاتے ہیں۔ کئی لوگوں کو لفافے میں پلاٹوں کے کاغذ ڈال کے دے دیتے ہیں۔ یہ بڑی بڑی لفافہ برادری ہے۔ تو کافر یہ کام کرتے ہیں اور یہ ان کے اعلی کار بن کر پھر ان کی بولی بولتے ہیں۔ بیٹھے پاکستان میں ہوں گے بشارتیں انڈیا کی سنا رہے ہوں گے، بیٹھے پاکستان میں ہوں گے تعریفیں امریکہ یورپ کی کر رہے ہوں گے۔ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں۔ یہ ہے مذیاع،
اذاؤ بہی، خبریں نشر کرنے والے تھے. خبر نشر کرنے والے آلے کو کیا کہتے ہیں؟ ریڈیو. یہ کافروں کے ریڈیو بن جاتے ہیں، ان کی خبریں پھیلاتے ہیں. مسلمانوں میں خوف و ہراس، پورے ملک میں مسلمانوں کا کوئی ایک چھوٹا سا واقعہ ہو جائے نا، اس کو بڑا بڑا اچڑا کر بیان کریں گے، واہ ویلے، اور رونے اس پر شروع. حقوق جو ہے نا وہ انسانی کی جو ہے نا وہ یاد آ جاتی ہے. اور جب کافروں کے ملک میں کوئی بڑے سے بڑا بھی حادثہ ہو جائے تو اس کو پی جاتے ہیں. اللہ کہتا ہے سورۃ انفال میں ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ينفقون اموالهم، وہ اپنے مال خرچ کرتے ہیں. کافر بھی اپنے مال لیصدوا عن سبیل اللہ، تاکہ وہ اللہ کی راہ سے روک سکیں. فَسَيُنْفِقُونَهَا، تو یہ لوگ عنقریب مال خرچ کریں گے، لیکن نتیجہ کیا ہوگا اس مال کا؟ ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً، پھر وہ مال خرچ کیا ہوا ان کے اوپر باعث ندامت اور افسوس کے ہو جائے گا. ثُمَّ يُغْلَبُونَ، پھر مغلوب بھی ہو جائیں گے. امریکہ نے کتنا پیسہ خرچ کیا افغانستان میں، آیا تھا بس جاتے ہی جھپٹ لوں گا، جس طرح کے شکرا یا باز چڑیا کو پکڑ لیتا ہے، تو واپس دنوں میں فتح کر کے واپس آ جاؤں گا. 15 سال تو ہو رہے ہیں تقریباً فتح کر رہا ہے. بڑا پیسہ خرچ کیا، بڑے ڈالر لگائے، بڑا اسلحہ تباہ کیا، لیکن نتیجہ ثم یغلبون، اب منتیں کر رہے ہیں پھر نکلنے کی سبیل پیدا ہو. پاکستانی گورنمنٹ ساتھ دے، فلانا گورنمنٹ ساتھ دے، تاکہ ہمیں باعزت یہاں سے نکال دیا جائے. یہ کرنا سی تو پنگا لین دی لوڑ کی سی مولانا. پتہ نہیں ایمان والوں کے ساتھ لڑنے کے لیے جا رہے ہیں. عزت غلبہ ہمیشہ آخری نتیجہ اللہ ایمان والوں کو ہی دیتا ہے. تو مال خرچ کر کے حسرت اور افسوس، پھر مغلوب، پھر اگلا کام والذین کفروا الی جہنم یحشرون. اور کافروں کو اللہ کیا کرے گا؟ کہاں روسٹ کرنے کے لیے ڈال دے گا؟ جہنم میں. پھر اللہ ان کو اٹھا کے جہنم میں پھینک دے، لو یہاں تمہاری سجی کھپی بنتی ہے، یا ادھر روسٹ ہوتے رہو. تو کافر بھی خرچ کرتا ہے، لیکن اس کا مقصد اور ہوتا ہے. بڑے بڑے تنظیموں والے لوگ آپ کو ملے، بعض اس طریقے سے لوگوں کو مال پہنچاتے ہیں کہ بندہ سمجھتا بھی نہیں مجھے کوئی استعمال کر رہا ہے، لیکن استعمال کرنے والے استعمال کر رہے ہوتے ہیں اس کو. وبئس المہاد، جہنم رہنے کے اعتبار سے بہت برا ٹھکانہ ہے. قرآن پاک میں اللہ رب العالمین نے جا بجا کفار کے لیے وعیدیں بیان کی، جہنم کے عذاب کا ذکر کیا، جہنم کے اندر رہنے والے لوگوں کی مختلف سزاؤں کا ذکر کیا، تاکہ لوگ اللہ کے عذاب سے ڈر جائیں. لیکن منکرین، کفار اور نام نہاد مسلمان ان آیات کی توجہ نہیں کرتے، اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرنے کی بجائے اور ڈٹائی سے ایسے کام کرتے ہیں جس پر اللہ کی پکڑ آ جائے. اللہ رب العالمین ہمیں گناہوں سے محفوظ کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی پکڑ سے محفوظ رکھے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حق بات کہنے، حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.